نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے تھے کہ اسی دوران ابو جہل نے کہا، اے قریش کے دوستو، آپ دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرتے ہیں، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذلیل سے باز نہیں آتے۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کریں۔ لوگوں نے کہا، نہیں واللہ، ہم تمہیں کسی بھی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستور کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا، اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ چکے تھے، وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن جب اس شخص کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آ گیا۔ بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں، وہ مجھے کھانا چاہتا تھا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو یہ ہلاک ہو جاتا۔ اس کے بعد ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشوں کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا ہمیشہ خیال رہا۔ چنانچہ ایک روایت ہے مشہور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے کہ اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال نہیں، در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کچھ کہہ کر طعنہ زنی کی جس کا اثر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو مشرکین نے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کی، میں نے اس کا بھی اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار مشرکین کے پاس سے گزرے، مشرکین نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کی۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا، اے قریش کے لوگوں، سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا، ان پر ایسا سختہ سا طاری ہو گیا کہ گویا ہر آدمی کے سر پر چڑیا ہے، یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر الفاظ کا انتخاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کا طلبگار بن گیا اور کہنے لگا، ابو القاسم واپس جائیے، خدا کی قسم آپ کبھی بھی نادان نہ تھے۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جگہ جہاں پہلے دن بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما تھے۔ ہم سب کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے،
دیکھتے ہی یہ سب آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گلے کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پکڑ لی، اور اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچاؤ میں لگ گئے۔ وہ روتے جاتے اور کہتے جاتے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک آدمی کو صرف اور صرف اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین تکلیف دی جو میں نے قریش کو کبھی بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے زیادہ اور سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی، آپ مجھے اس کی تفصیل بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آ پہنچے، انہوں نے ان دونوں کے نہیں بلکہ عقبہ بن ابی معیط کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! مکہ کی فضا ظلم و ستم کے ان سیاہ بادلوں سے غمگین تھی کہ اچانک ایک بجلی سی چمک اٹھی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ نبوت کے 6 سال کے آخر کا ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ یہ ذی الحج کے مہینے میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ نکلی، ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ پڑا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کمالیے شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضمون جوان تھے، بہت طاقتور۔ ان کا جنگوں میں آپ قصے دیکھیں گے، ان کی بہادری کے قصے دیکھ کر آپ حیران ہوں گے۔ یہ سارا ماجرا سن کر وہاں ایک لمحے بھی نہیں رکے اور یہ تہیا کیے ہوئے نکلے کہ جو ہی ابو بکر کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کروں گا۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے ابو جہل کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ ابتداً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی ہے، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا، انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت اور قوت محسوس کی۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اسی غمگین فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیر کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی نبوت کے 6 سال کا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن خطاب او بی جہل بن حشام۔ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان اور عقیدے کے راستے میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کی بھی تعریف کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی اسلام کا واقعہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔